السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے سوالات دیکھیں گے جو TET میں بار بار پوچھے گئے ہیں، جن میں شاعر، مصنف اور ان کی تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے۔ سوال نمبر 1، نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام بتائیے۔ ولی محمد، محمد میر کاظم علی، حفیظ رانا، اعظم حسین۔ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام شیخ ولی محمد تھا۔ آپ نے نذیر تخلص رکھ کر شاعری کی۔ سوال نمبر 2، 30 پروانے شمع رسالت کے کس کی تصنیف ہے؟ انتظار حسین، طالب ہاشمی، غلام عباس، پطرس بخاری۔ 30 پروانے شمع رسالت کے یہ تصنیف طالب ہاشمی کی ہے۔ طالب ہاشمی نے اس تصنیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات یکجا کر کے ایک مراقہ تیار کیا ہے، جس کے مطالعے و مشاہدے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ 30 پروانے شمع رسالت کے اس دور کی قابل قدر اور بلند پایہ کتاب ہے، جو آغاز سے اختتام تک افادیت سے لبریز ہے، جس میں عبادت و معاملات بھی ہے، حکمت و اخلاق بھی، اور جہاد و سرفروشی کا پیغام بھی ہے۔ سوال نمبر 3، روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ عطیہ پروین، ظفر گورکھپوری، فراق گورکھپوری، نجم آفندی۔ روپ فراق گورکھپوری کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری نے کل 569 رباعیاں کہی ہے، جن میں سے روپ میں 351 ہے۔ سوال نمبر 4، شہر تو میرے ساتھ چل کس کی تصنیف ہے؟ پروین شاکر، ندا فاضلی، قمر اقبال، قمر اعجاز۔ شہر تو میرے ساتھ چل یہ تصنیف ندا فاضلی کی ہے۔ یہ تصنیف ندا فاضلی کی شاعری کی 5ویں کتاب ہے۔ ان کی یہ کتاب پچھلی کتابوں کی طرح مسلسل بدلتے منظروں کا البم ہے۔ اس میں ان کی فکری ترجیحات کا رقبہ پہلے سے زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ ندا فاضلی کا تعلق زندگی کے ساتھ مسافرانہ جیسا ہے۔ ان کی شاعری سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، عمر خیام کی پہچان کس سے ہے؟ مثنوی، رباعی، غزل، قطعات۔ عمر خیام کی پہچان رباعی سے ہے۔ انہوں نے صرف رباعیاں کہی ہے، جن کے سبب ان کا شمار شہر آفاق شاعروں میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، یادگار غالب اور غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ حالی اور اقبال، صرف حالی، صرف اقبال، حالی اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ یادگار غالب حالی کی اور غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی ہے۔ یادگار غالب یہ کتاب اردو کے سب سے معتبر اور معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات اور فکر و فن پر ایک لافانی کتاب ہے۔ یادگار غالب سوانح عمری سے بڑھ کر یادگار عملی تنقیدی کارنامہ ہے۔ اس میں غالب کی زندگی اور شخصیت کی کامیاب تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان کی نثر نگاری اور شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یادگار غالب 2 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلے حصے میں غالب کی زندگی کے واقعات، ان کی تاریخ ولادت، اخلاق و عادات، مطالعہ کتب، سفر کلکتہ، مثنوی، باد مخالف، غدر کے واقعات، 10 نبو اور قاطع برہان وغیرہ کا بیان ملتا ہے، اور دوسرے حصے میں مرزا کی تحریروں، نظم و نثر کے منتخب کلام کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ غبار خاطر یہ اردو ادب کا شاہکار اور لازوال کارنامہ ہے، جو انشائیوں کی شکل میں خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں 24 خطوط ہیں، جس کو مولانا ابوالکلام نے سن 1942 کی گرفتاری کے موقع پر قلعہ احمد نگر کی اسیری میں خود کو مصروف رکھنے،
دل کے غبار کو سامنے لانے اور تنہائیوں کو کم کرنے کی غرض سے اپنے دوست نواب حبیب الرحمن خان شروانی کو لکھا۔ غبار خاطر ایک ایسی دستاویز ہے جس کے بغیر مولانا کی شخصیت کی تفہیم ممکن نہیں۔ غبار خاطر میں مولانا نے شخصی حالات، زندان کے شب و روز، زندان کے مشاہدات و تجربات، اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل میں سے کون سے شاعر غالب کے ہم عصر تھے؟ میر تقی میر، مظہر جان جانا، مومن خان مومن، علامہ اقبال۔ یہ سوال TET میں کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ غالب کے ہم عصر شاعر یعنی غالب کے ہم زمانہ یا ہم عہد شاعر جو ان کے وقت میں تھے، جن میں مومن خان مومن کا شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذوق کا شمار بھی غالب کے ہم عصر شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اس سیریز کی پچھلی ویڈیو میں پوچھا گیا سوال تھا، مولانا شبلی نعمانی کی نامکمل تصنیف کون سی ہے؟ سیرت عائشہ، الفاروق، نقوش سلیمانی، سیرت النبی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے سیرت النبی۔ اسی ٹاپک پر ایک اور سوال ہے جو ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ سوال ہے، مولانا شبلی کی نامکمل تصنیف سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، ڈاکٹر ذاکر حسین، سید سلیمان ندوی۔ یہ تصنیف سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی کے شاگرد تھے۔ 18 نومبر سن 1914 مولانا شبلی کی زندگی کی آخری تاریخ تھی۔ اس سے قبل وہ سیرت النبی کی 2 جلدیں مکمل کر چکے تھے اور ان کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ باقی جلدیں کسی نہ کسی طرح تکمیل کی منزل کو پہنچے، لیکن موت ان کے بالکل قریب آ گئی تھی اور سیرت النبی کے بارے میں وہ سخت پریشان تھے۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہو کہ اچانک سید سلیمان ندوی صاحب تشریف لائے اور بستر مرگ پر پڑے مولانا شبلی نے ان کو اس کی تکمیل کی تاکید کی۔ سعادت مند شاگرد نے آخری ارشاد پر عمل کرنے کا تہیہ کیا۔ مولانا شبلی مرحوم نے سیرت النبی کا جو مسودہ اپنے بعد چھوڑا وہ سید سلیمان ندوی نے 2 جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کے بعد 4 جلدیں خود لکھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہے تو پلیز اس کے بارے میں کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔